یہ اردو ریڈیو قطر ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب سمو امیر نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں ایران کی مدد کے لیے مزید طبی امداد روانہ کی جائے. اور قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 25 اپریل کو ملک میں کورونا کے مزید 120 مریض شفایاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے افراد کی کل تعداد 929 ہو گئی ہے. خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کے علاوہ خطے اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا. اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور عمان کے نائب وزیر اعظم جناب فہد بن محمود آل سعید کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران رمضان المبارک کی مناسبت سے مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ٹیلی فون پر رمضان المبارک کی مناسبت سے مبارکباد کا تبادلہ کیا اور اہم امور پر گفت و شنید کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد کے لیے مزید طبی امداد بھیجی جائے. صاحب سمو امیر کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر ترقیاتی فنڈ نے ایران کو کئی ٹن پر مشتمل اضافی طبی امداد روانہ کر دی ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الحمد الصباح نے ٹیلی فون کال کے دوران رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا. گفتگو کے دوران دونوں ملکوں کے مابین قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع پر بھی غور کیا گیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے جاری کوششوں کو مربوط بنانے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے مراکش کے وزیر صحت پروفیسر خالد آیت الطالب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دو طرفہ تعاون اور علاج کے سلسلے میں معلومات اور تجربات کے تبادلے اور کووڈ-19 کے مریضوں کا پتہ لگانے کے طریقے کی اہمیت پر زور دیا. دونوں وزراء نے قطر اور مراکش کے درمیان قائم تعلقات کو بالخصوص صحت کے شعبے میں مزید مستحکم کرنے کے وسائل اور کورونا وبا کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا. سامعین، دوحہ اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 25 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 833 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں اور مزید 120 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں. اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 929 ہو گئی ہے. وزارت صحت نے واضح کیا کہ اکثر کیس ورکرز کے ہیں جو کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہ چکے تھے، جبکہ چند مریض ایسے بھی ہیں جن کے خاندان میں کسی کوئی بیماری ہو چکی ہے اور وہ اس کے ربط میں تھے. وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، بغیر شدید ضرورت کے باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں، مارکیٹنگ کے دوران ماسک کا استعمال لازماً کریں، سوشل ڈسٹینسنگ اور محفوظ فاصلے کے اصولوں پر چلیں اور فیملی وزٹ سے گریز کریں تاکہ وائرس کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے. دنیا کے مختلف ممالک کووڈ-19 کی ویکسین تیار کرنے کی کوششوں میں ہیں. قطر بھی اس کوشش میں شریک ہے تاکہ اس مہلک بیماری کا سدباب کیا جا سکے. قطر میں وزارت صحت کی جانب سے کیے گئے اقدامات
اور ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وائرس کے خلاف ملک کی پالیسی صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ قطر میں کووڈ 19 کے مریضوں کے علاج کے لیے پلازما کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ان مریضوں کے خون کا مخصوص حصہ ہوتا ہے جو شفایاب ہو چکے ہیں اور اس کے ذریعے ان مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جن کو وائرس نے شدید طور پر متاثر کیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ بیرون ملک سے قطری شہریوں اور قطری خواتین کے بچوں کو واپس وطن لانے کی کوششوں کے ضمن میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 16 افراد کو کویت کے راستے ایک خصوصی جہاز کے ذریعے واپس لایا گیا ہے۔ ان افراد کو ہیلتھ کوارنٹین میں رکھا گیا ہے جہاں ان کے ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ واپس لوٹنے والے ان افراد نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور متعلقہ تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ دریں اثنا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی حکومت اور امریکی عوام کی جانب سے قطر ایئر ویز کا شکریہ ادا کیا ہے جو ان حالات میں بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھنسے ہزاروں امریکی شہریوں کو واپس وطن پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ پٹی میں وزارت صحت کے زیر نگرانی کام کرنے والے اسپتالوں میں ایمرجنسی سروسز کو سپورٹ کرنے کے لیے طبی امداد فراہم کر رہا ہے تاکہ کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ امدادی پیکج میں کورونا کے ٹیسٹ کے لیے ضروری آلات کی فراہمی شامل ہے جن سے 28,000 سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دنیا میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے جن میں سے 1,97,000 دنیا چھوڑ چکے ہیں، جبکہ امید افزا خبر یہ ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ مریض ریکور ہو چکے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک اس بیماری کی ویکسین کی تیاری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کو عالمی ادارہ صحت WHO نے متحد کرنے اور بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک پہل کا آغاز کر دیا ہے تاکہ دوا کی تیاری جلد ممکن ہو سکے اور تیاری کے بعد اس کی دستیابی اور تقسیم کا عمل بھی آسان اور منصفانہ ہو۔ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈہینم جو کہ WHO کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین سب کے لیے یکساں طور پر بآسانی دستیاب ہونی چاہیے۔ اور قطر کی وزارت اوقاف و اسلامی امور نے گوگل پلے اور ایپل اسٹور دونوں پر مصحف قطر نامی موبائل ایپ جاری کر دی ہے جہاں قرآن کے ساتھ ساتھ مختلف تفاسیر بھی ایک ہی جگہ موجود ہیں۔ اس ایپلیکیشن کو فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وزارت اوقاف و اسلامی امور کل 3 رمضان بروز اتوار سے قرآن کمپٹیشن رتل و ارسل شروع کر رہی ہے جس کے دوران حصہ لینے والے افراد سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اور ویڈیو لنک کے ذریعے مقابلے میں شرکت کر سکیں گے۔ اسی طرح کتارا کلچرل ولیج نے بھی 6 سے 13 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 30ویں پارے کے حفظ کا مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں قطری بچوں کے ساتھ ساتھ یہاں مقیم دیگر تمام ملکوں کے بچے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے کتارا کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ملاحظہ کیجیے۔ آج کا دوسرا اور آخری نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے جس کے دوران خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر کورونا کے خلاف لڑائی میں ایران کی مدد کے لیے مزید طبی امداد روانہ کر دی گئی ہے اور قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 25 اپریل کو ملک میں کورونا کے مزید 120 مریض شفایاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے افراد کی کل تعداد 929 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ اپنے میزبان عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلو